السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے قرآن کریم دے آخری پارے دی آخری سورت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات بابرکات تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر حسد دی مذمت دے متعلق عرض کیتا سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسد نو حرام فرمایا ہے، یہ جائز نہیں۔ اس واسطے کہ دے اندر حسد کرنے والے انسان دیاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب دے قرآن نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ نیکی دی حفاظت کریا کرو۔ بعض لوگ قیامت دے دن ایسے بھی آؤں گے کہ بہت زیادہ انہوں نے دنیا دے اندر نیک اعمال کیتے نے، بد عمل نہیں سن، نیک سن، لیکن رب دی عدالت دے اندر جدو پیشی ہوئے گی تے نیکیاں ختم ہو چکیاں ہون گیا۔ بڑے بڑے ایسے انسان قیامت دے روز رب دے سامنے اس حالت دے اندر آؤں گے، نیکیاں دے پہاڑ لے کے آؤں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ایک بھی نیکی انہاں دے اعمال نامے دے اندر نہیں رہے گی، ساریاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، ختم ہو جان گیاں۔ اور نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیتا ہے
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت زیادہ نیکیاں کیتیاں نے، تھک گئے نے نیکیاں کر کر کے، اس کے باوجود جہنم دے اندر چلے گئے۔ وجہ نیکی کیتی ہے لیکن وہ دی حفاظت نہیں کیتی۔ انہاں دے وچوں ایک بیماری حسد دی بھی ہے، جہدے نال انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، سڑ جاندیاں نے، برباد ہو جاندیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے اس کو منع فرمایا، اور یہ بڑے غلط نتیجے نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے ان اعمال دے وچوں جڑے انسان دے اعمال ضائع کر دیندے نے، نیکیاں برباد کر دے نے، انہاں چوں ایک جادو ٹونا بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اے جڑا جادو ٹونے دا مسئلہ ہے، اینو شرک دے برابر قرار دیتا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں تانوں وڈے وڈے گناہاں دے متعلق نہ دساں، اکبر الکبائر، کہ کچھ کبیرہ گناہ نے تے کچھ کبیرہ تو بھی اتنے وڈے گناہ نے، اکبر نے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیتا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی سانو خبردار فرما دیو۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلے نمبر تے بیان فرمایا، آقا فرماتے نے الاشراک باللہ، اللہ دی ذات نال شرک کرنا۔ اس تو بعد اے شرک جڑا اے بھی انسان دیاں نیکیاں نو ختم کردا ہے۔ تے اس تو بعد بیان فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السحر، جیڑا بندہ جادو ٹونا کردا ہے او دے عمل بھی برباد، اے بھی سب تو وڈے گناہاں چوں گناہ ہے۔ جویں شرک کبیرہ گناہ ہے، رب دی ذات نو پسند نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ جویں شرک کبیرہ گناہ، آقا فرماتے نے ایویں ہی جادو کرنا کرانا اے بھی کبیرہ گناہ۔ جیڑا بندہ شرک کردا ہے او دے عمل بھی برباد، تے جیڑا بندہ جادو کردا کرواندا ہے اے دے عمل بھی برباد، انسان اسلام چوں نکل جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی سختی نال اے دے تو بھی منع فرمایا ہے اور حد مقرر کیتی ہے۔ آقا فرماتے نے جزاء الساحر ضربۃ بالسیف، جیڑا بھی اسلامی حکومت اگر ہوئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جادوگر دی سزا ہے کہ انہوں قتل کر دیتا جائے، انہوں دنیا تے زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں رہندا، عمل بھی برباد، دنیا دی زندگی بھی برباد۔ تائیں تے اللہ دی ذات نے انہاں دعا سورتاں نو نازل فرما کے جادو دے رد دے اندر نازل کر دیتا ہے۔ یہودیاں نے بڑے حربے اختیار کیتے سن، نبی علیہ السلام دے متعلق بڑا ہی حسد کیتا یہودیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اتے مکے دے اندر تے کافران دا اٹیک سی، تے مدینہ منورہ دے اندر منافقین بھی مخالف، کافر بھی مخالف، عیسائی بھی مخالف، یہودی بھی مخالف۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے یہودیاں نے 3 حملے کیتے نے، 3 حملے۔ ایک حملہ جادو دا کیتا ہے تے دعویٰ ایسی اس جادو دا توڑ ہی کوئی نہیں،
محمد علیہ السلام ختم ہو جائیں گے، کم ختم ہو جائے گا، لیکن رب العالمین نے کی اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے واللہ یعصمک من الناس، میرے پیارے حبیب علیہ السلام تسی تبلیغ کر دے جاؤ، میرا دین پھیلا دے جاؤ، تہاڈیاں حفاظتاں میں آپ رب رحمان کر لواں گا۔ اینا جادو کر کے بھی زور لا لیا، ناکامیاب ہو سکے۔ ایک وقت یہ بھی آیا، پاک پیغمبر علیہ السلام کل مدینے دے اندر آئے، آؤ ساڈی بستی دے اندر سانو تبلیغ کرو آ کے، ہو سکتا ہے اسی تہاڈی تبلیغ سن کے اسلام ہی قبول کر لئیے۔ نبی علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے کہ اے ٹھیک ہے، اگر اے مسلمان ہو جان تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نکلے، جناب ابو بکر صدیق نال جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین ساتھی نکلے، یہودیاں دی بستی دے اندر چلے گئے، ایک جگہ دے اتے بٹھان دا انتظام کیتا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جتھے بٹھایا، منصوبہ کی تیار کیتا ہے، اس مکان دی دیوار دی اتے بہت بڑا ایک وزنی پتھر رکھے ہے، آجے میں آٹا پیسن والی چکی دا پاٹ ہوندا ہے نا، اس طرح دا پتھر انہوں نے دیوار دے اتے رکھے ہے، اور منصوبہ کی بنایا، کہنے لگے جدو محمد علیہ السلام ایتھے آ کے بیٹھ جان گے تو پتھر گرا دیتا جائے گا، دب جان گے، ختم ہو جان گے۔ آقا اتھے ہی بیٹھے جتھے انہاں بٹھایا، دائیں بائیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی، تے پاک پیغمبر علیہ السلام تبلیغ شروع کرن لگے، یہودی آپس دے اندر اشارے کرن لگے کہ آج کم ختم ہو جائے گا۔ رب العالمین نے جبریل نو بھیج دیتا کہ جاؤ جا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہہ دیو جلدی نال اس جگہ تو اٹھ جانا۔ آپ اچانک جبریل جدو آئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نو بھی نہیں دسیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو بھی نہیں دسیا، چپ کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے، اس گھر چوں نکلے نے تے واپس مدینے دے اندر پہنچ گئے۔ اے سارے انتظار کر رہا ہے کہ ہنے واپس آؤندے نے، ہنے واپس آؤندے نے۔ کافی انتظار تو بعد حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی اٹھ کے آ گئے، آئے مدینے دیکھیا کہ نبی علیہ السلام گھر دے اندر، آقا تسی آن لگے دسیا نہیں، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں جبریل نے اطلاع دیتی، انہاں یہودیاں دے منصوبے بڑے غلط نے، تے آقا تسی سانو تے دس دے نبی علیہ السلام دی کیسی حکمت عملی، فرمایا انہاں دی تعداد زیادہ سی، اس واسطے میں چپ کر کے اتھوں اٹھ کے آ گیا کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، اے یہودی اپنے منصوبے چ کامیاب نہ ہو جان، اس واسطے میں تانوں دسن تو بغیر اٹھ کے آ گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نو رب دی ذات نے اس منصوبے تو بھی محفوظ فرما لیا، پھر انہوں نے یہ بھی حملہ کیتا ہے۔ یہ ساری چیزاں قرآن کریم نے دسیا، قادی بنیاسی یہودیاں نو حسد دی کہ اس محمد علیہ السلام نو نبوت کیوں ملی ہے، بنی اسرائیل دے اندر نبوت کیوں نہیں رہی، آخری نبی بنی اسرائیل کیوں ہونا چاہیے سی۔ پھر انہیں منصوبہ بنایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زہر دے کے ختم کر دیتا جائے۔ خیبر دے موقع تے ایک یہودیہ عورت نے
بکری دے گوشت دے اندر زہر ملا کے تحفہ تن بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نو علم نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لقمہ لیا، آسمان تو کما گیا سونے نہیں کھانا. کچھ صحابہ کھا بیٹھے اللہ نو پیارے ہو گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے ایتھوں بھی محفوظ فرمایا، بچا لیا. اے جن منصوبے سن سارے تو رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو محفوظ کیتا. تے اس واسطے اللہ قرآن کریم دے اندر تذکرہ فرما رہے نے کہ اے جڑے حسد کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے، گندے نظریات والے، اے اس طرح دے فیل کرتے ہی رہندے نے اور انہاں دی اولاد قیامت تک ایویں دے معاملے کرتی رہے گی. تے رب العالمین نے فرمایا ایمان والے پریشان نہ ہویا جے، گھبرایا جے نہیں. جویں رب نے اپنے پیغمبر دی مدد فرمائی سی، رب تہاڈی بھی اوویں ہی مدد فرما لے گا. اللہ اس سورت کے اندر کہہ رہے ہیں کیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الناس، اے میرے حبیب علیہ السلام اپنی زبان چو کہہ دیو، کی بات کہہ دیو، اعوذ برب الناس، اللہ میں تیری پناہ دے اندر آؤنا. اعوذ برب الناس، میں اس رب دی پناہ دے اندر آ رہا جیڑا رب ساری کائنات دا رب ہے، سارے جہان نو پالن والا. اعوذ برب الناس، میں رب دی پناہ دے اندر آؤنا. رب کون ہے؟ فرمایا مالک الناس، جیڑا ساری کائنات دے لوگاں دا مالک، ہر چیز دے اوتے جدا قبضہ، ہر چیز جڑی ہے اس رب دی ملکیت دے اندر ہے. مالک الناس الہ الناس، اعلان فرما دیتا جڑا ساری کائنات دے لوگاں دا معبود ہے، کلا معبود ہے، برحق معبود ہے. او دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں. فرمایا لوگاں دا رب بھی ہے، لوگاں دا مالک بھی ہے اور لوگاں دا معبود بھی ہے. انہاں ساری چیزاں دا ذکر کیتا ہے، رب دی ذات، رب دا نام لیا، مالک الناس الہ الناس، اللہ دی صفات دا ذکر کیتا ہے. تے رب العالمین فرما رہے نے کل میرے پیغمبر تسی بھی کہو، جیڑی چیز دا رب نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا ہے سانو بھی اوہی حکم دیتا ہے کہ تسی بھی یہ ہوئی کلمات پڑھیا کرو. اعوذ برب الناس، میں لوگاں دا رب او آسمان والا رب میں او دی پناہ دے اندر آؤنا. مالک الناس، جڑا سارے کائنات دے لوگاں دا مالک، ہر ایک دی اتے اس رات دی حکومت. الہ الناس، جڑا رب ساری کائنات دا معبود ہے. انہاں چیزاں دا اعلان کر کے تے رب العالمین کی فرما رہے نے اے میرے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی بات کہہ دیو من شر الوسواس الخناس، کہ جڑا چھپ چھپ کے وسواس ڈالدا ہے، او ماردا ہے مخالفت دے اندر لوگاں نو، گروپ بندیاں کردا ہے، لڑاندا ہے، جھگڑے پیدا کردا ہے. فرمایا من شر الوسواس الخناس، جڑا چھپ چھپ کے ہٹ ہٹ کے لوگاں دے گروپ بنا کے آپس دے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کردا ہے. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جڑا لوگاں دے دلاں دے اندر غلط وسواس پاندا ہے. تے رب العالمین نے فرمایا میرے نبی کہہ دیو ان ساری چیزاں چو اللہ میں تیری پناہ دے اندر، رب دی پناہ دے اندر. اینیاں بہترین صورتاں اے دوویں رب نے نازل فرمائیاں تے نال دس دیتا اللہ فرماتے نے من الجنت والناس. اے دو گروہ نے، ایک جنہ دا گروہ ہے تے ایک انسانہ دا گروہ ہے.
ایک جنہ چو شیطان نے تے ایک انسانہ دے وچوں شیطان نے. اے جیویں جن اس قسم دی حرکات کردے نے تے رب العالمین نے دس دیتا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام تے میرے پیارے حبیب دی امت لوگاں دے اندر بھی ایسے شیاطین موجود ہوندے نے جڑے آپس دے اندر لوگاں دے اندر اس قسم دی غلط فہمیاں پا کے لڑائی جھگڑے پیدا کردے نے. اللہ دے رسول نو رب نے کہا کہ انہاں ساریاں تو دعا کریا کرو کہ ربا میں تیری پناہ دے اندر آنا. تے جیڑا بندہ انہاں دعا سورتاں دی تلاوت کردا ہے پڑھدا ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال رب دی توفیق نال اوہ بندہ انہاں سارے شیطاناں تو بچے گا, حسد تو بچے گا, بغض تو بچے گا, کینے تو بچے گا اور کسے دے غلط نظریات تو بچے گا. جدو بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا تے جڑا رب دی پناہ دے اندر آئے اللہ دی آپ حفاظت کرتے ہیں. ایک تے مسئلہ قرآن نے دسیا تھے اور دوسرا مسئلہ عام جڑا اج کل چل رہا ہے وہ دی بنیاد بھی حسد ہوتا ہے. نظر بد نظر لگ جانا. یہ جڑی نظر لگتی ہے دو طرح دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا العین حق, نظر بر حق ہے. جادو کفر ہے تے نظر بر حق ہے نظر لگ جاتی ہے. جادو کفر ہے بھی چل جاتا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. نظر بد بری نظر ہے. ایک دے بندہ ویکھدا دشمنی نال او دی نظر بھی لگ جاتی ہے اور ایک نظر خوشی نال کہ بندے نو ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن زبان چو ماشاءاللہ نہیں آندا او دی نظر لگ جاتی ہے. او دی اثرات بھی ہو جاندے ہیں. اللہ دے قرآن نے دسیا کہ جدوں بھی کوئی اچھی چیز ویکھدے ہو اپنے گھر دے اندر ہی آندے ہو, اپنی فصل دے اندر جاندے ہو, اپنے باغات دے اندر جاندے ہو, اپنی زمیناں دے اندر فیکٹریاں دے اندر کاروبار دے اندر جاندے ہو تے رب العالمین نے سورہ کاف دے اندر بیان کیتا ہے اللہ دے نے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. رب العالمین نے تذکرہ کیتا ہے کیوں نہیں ایسے ہوندا جدو تسی اپنے باغ دے اندر جاندے ہو اپنی کھیتیاں دے اندر جاندے ہو. ایک گھر بھی ایک انسان دا باغ, کاروبار بھی او دا باغ. کاروبار جے میں باغ آمدنی دا ذریعہ ہے او دی فیکٹری او دا کارخانہ او دی زمین دی کاشتکاری اے ساری دی ساری ایک آمدنی دا ذریعہ ہے. تے اللہ دے نے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جدو اپنے گھراں دے اندر اپنی کھیتیاں باغاں دے اندر جاندے ادو ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اساں دروازے تے ماشاءاللہ لکھ دیتا لیکن ساری زبان تے نہیں ہوتا. قرآن نے دسیا فی الفور ماشاءاللہ پڑھیا کرو. یہ نتیجہ کی نکلے گا؟ نظر نہیں لگے گی, بندہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی یہ سبق دیتا ہے. آقا ایک سفر تو واپس آ رہا ہے, شدید گرمی دا موسم, ایک جگہ دی اتے پانی نظر آیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی گرمی دی وجہ نال انہیں پانی دے اندر غسل شروع کر دیتا, نہان لگ گیا. صحابہ دے اندر نبی علیہ السلام دے ایک صحابی سن, انہاں دی نظر بڑی لگ جاندی سی, قدرتی عمل سی. انہاں نو ماشاءاللہ یاد ہی نہیں سی کئی دفعہ رہندا. اے صحابی غسل کر رہا ہے تے او صحابی کولوں دی گزریا ہے تے کہن لگا کمال ہے, اتنا خوبصورت بندہ. بس اے لفظ وہ دے کہن دی بات ہے. اے صحابی جڑا نہا رہا سی ایدا جسم سرخ ہو گیا تے بے ہوش ہو گیا. ہن وہ بندہ تے اگے گزر گیا
پیارے پیغمبر علیہ السلام پچھو آ گئے، دیکھیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے انہوں بلایا. آپ فرماتے نے حلا بارکتا علیہ، اللہ والیا جدو انہوں تو دیکھیا سی ماشاءاللہ کیوں نہیں کہہ دیتا، بارک اللہ کیوں نہیں کہہ دیتا؟ سبق ہی دیتا ہے جدو بھی چنگی چیز نظر آ جائے، سونی چیز، خوبصورت، پسندیدہ اچھی چیز نظر آئی ہے، فی الفور زبان تو کہہ دو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ، اللہ اور برکتہ فرمائے. اے عمل دسیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اگر کسی دی نظر لگ دیئے لگ جاندی ہے تو او دا علاج بھی دس دیتا ہے. ایک تے فرمایا فی الفور ماشاءاللہ کہہ دیو، اور دوسرے نمبر تے قرآن نے یہ بھی سبق دیتا ہے کاروباری ساتھیوں ملازمت کرنے والے اس بات نو غور نہ ذہن چ بٹھا لو. ساڈے بڑی جلدی بیبیاں دے اندر بھی یہ معاملہ آ جاتا ہے، بعض بزرگاں دے اندر بھی او جی میرا بیٹا تے ماشاءاللہ نہیں آندے، میرا بیٹا تے اینے پیسے کما لیتا ہے، میری فیکٹری جو مینوں اینا نفع ہو گیا جدے سامنے دس رہا او دے کولو ماشاءاللہ نہیں نکلتے. دسیا کی ہے انہاں چیزاں نو راز دے اندر رکھو. آمدنی کی ہے کو پوچھدا ہے کو اللہ دا فضل ہے جی شکر ہے اللہ دا، بس حساب کر کے نہ دسنا شروع کر دیو کہ مینوں جی اس سال اینا نفع ہو گیا، نہیں قطن کسی اگے ذکر نہ کرو، اللہ دا شکر کرو. اور پوچھن والے نو بھی یہ بات کہہ دیو اللہ دا شکر ہے رب نے بڑا کرم کیتا، لیکن اگے تفصیل نہ دسو. اور جدوں بھی کوئی چیز تواڈے اپنے کول بھی آئے تے شریعت نے دسیا اس ویلے اللہ دا شکر کریا کرو تے ماشاءاللہ بھی کہیا کرو تے رب کولو دعا بھی کریا کرو اللہ اور برکتاں فرما دے. اے طریقہ دسیا ہے. قرآن نے بھی اسے بات دی طرف اشارہ کیتا ہے. دیکھو نا جناب یوسف صدیق علیہ السلام نے جدو یہ بات کہی ہے کہ اپنے بھائیوں نو کہا کہ دوسرے بھائی نو بھی لے کے آیا جے. ہن سارے پرا جان لگے نے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے، 11 پیچھے تے 12ویں یوسف علیہ السلام. تے جدو بیٹیاں نو بھیجن لگے نا مصر دے اندر تے جناب یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کیتی ہے، فرماتے نے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. میرے بیٹے ہو جدو مصر چ جاؤ گے مصر شہر دے ایک دروازے چوں نہ داخل ہوئے جے، کٹھے ہو کے مختلف دروازے دے وچوں جایا جے. کیوں؟ کس واسطے؟ نظر بد تو بچان واسطے کہ ایک دروازے چوں 11 بھائی کٹھے جان گے تے لوگ کہن گے وہ کنے کنے جوان نے. اے نظر بد تو بچن دا یہ بھی طریقہ دسیا ہے کہ کٹھے ہو کے نہیں گزرنا، مختلف دروازے چوں داخل ہونا. تے نال اے بھی کہہ دیتا میرے بیٹیو حکم تے رب دا چلے گا، میں تے تانوں ایک ترکیب ہی دس رہا. اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت نو خبردار کر دیتا ہے کہ ایسے معاملات نظر بد یہ بچن دے طریقے کی نے. اگر کو آیا انہیں ماشاءاللہ نہیں کیا تو اسی آپ بھی ماشاءاللہ کہنا شروع کرتے ہو. کسی اگے ایسا معاملہ ظاہر ہی نہ کرو. بیبیاں بھی اس بات نو ذہن چ رکھن کوئی چیز چنگی لگی ہے ماشاءاللہ جلدی کہہ دینا چاہیے، برکت دی دعا کرنی چاہیے. تے جے نظر لگ ہی جائے تو ہن کی کرنا ہے؟ یہ 2 طریقے نے. ایک طریقہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدا پتہ نہ کہ ایدی نظر لگی ہے انہوں کہو وضو کر.
او دے وضو دا پانی جڑا نا جنوں نظر لگی ہے او دے جسم تے چہرے تے چھڑکاو کر دیو یا او دے نال اونوں پانی اور پا کے غسل کرا دیو، او نظر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اج یہ کام بڑا مشکل ہو گیا، اور جدی نظر لگی بھی ہوگی نا انہوں جا کے آکھو گے نا تے وضو کر دے، وہ گل پی جائے گا۔ ہن یہ دوجا حل ہوئے جڑا پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب نے قرآن نازل کر کے دم دس دیتا ہے۔ اے ہوئی قرآن دیاں دوویں سورتاں اللہ نے جڑیاں نازل کیتیاں نے قل هو اللہ احد ایک تے قل اعوذ برب الفلق تے تیسری قل اعوذ برب الناس۔ یہ تین سورتاں تین دفعہ پڑھ کے دم کر دیتیاں جان، اللہ اپنی رحمت نال شفا دے دے گا۔ سوکھا حل ہے، سوکھا طریقہ ہے۔ ساڈے کی نکل آیا ہوں ابھی او کرنے جڑا نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ آ شام ہوندی ہے نا مغرب دی نماز والے ہن تے ویسے کم گھٹ گیا، پہلے بیبیاں دی جا نہیں اینو پھوک مروا لیا جا کے، چھوٹا بال دودھ پیندا تے مغرب دی نماز والے مسجد دے دروازے تے لین لگی ہوندی سی۔ غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سمجھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے کہ سورج غروب ہون تو بعد چھوٹے بچیاں نو گھروں باہر کڈیا جائے، انہاں نو کلیاں جان دیتا جائے یا انہاں نو لے کے جایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہون تو بعد اس ویلے شیطان زمین تے پھیل جاندے نے، شیطانیاں کردے نے، اس واسطے اپنے چھوٹے بچیاں نو گھر رو کے رکھیا کرو، انہاں نو باہر نہ نکلن دیا کرو۔ جیسا کام الٹ کر دیتا ہے۔ ساڈے بیبیاں دم کرانی ادو نکلدیاں نے جس ویلے سورج ڈوبیا ہوندا ہے، مغرب پڑھی جاتی، غلط ہے۔ گھر دے اندر نماز پڑھو، اے ہوئی تین سورتاں قل هو اللہ احد، کنی عظیم سورت ہے کہ تین دفعہ پڑھن نال رب پورے قرآن دے برابر ثواب دے دیندے نے۔ اور سورت فلق، سورت الناس، اینی عظیم سورتاں نے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دن فجر دی نماز پڑھائی، پہلی رکعت دے اندر سورت فلق پڑھی تے دوسری دے اندر سورت الناس پڑھی۔ انہاں دوواں سورتاں نال جماعت کرا کے تے نبی علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ ویکھ لو اے دو سورتاں اینی عظمت والیاں نے، وڈیاں وڈیاں سورتاں دی جگہ دے اوتے یہی کم دے جاندیاں نے، یعنی وڈیاں سورتاں دے برابر رب نے ثواب رکھ دیتا ہے۔ حسد تو بھی بچ جائے گا، جادو ٹونے تو بھی بچا انہاں دو سورتاں دے اندر، اور نظر بد تو بھی بچا، ہر چیز دے شر تو انسان دا بچاؤ انہاں قرآن دی آخری سورتاں تیناں دے اندر ہے۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد انہاں تیناں سورتاں دی تلاوت ضرور کردے ہوندے سن۔ سون لگیا بھی اگے پیچھے بھی، اور جدے تے شک ہے انہوں کہ میرے تے کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، کسے خباثت کیتی ہے، او دا حل کی ہے، او کثرت دے نال قل هو اللہ احد پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، انشاءاللہ اللہ اے دی حفاظت کرے گا، اور جن نے خباثت کیتی ہے سارا گند بند او دے سر تے جا کے بہ جائے گا۔ اس واسطے انہوں لازم پکڑو، چلتے پھردے دی تلاوت کریا کرو۔ آج کل بڑی حفاظت دی ضرورت ہے، ہر پاسے حسد تے بغض اور کینہ اور اے منافقت اور اے دے نال نظر بد اے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اسی پیچھے چلے گئے ہیں، اسی پیسے برباد کراواں گے لیکن آپ دم نہیں کرا گے۔ بہترین طریقہ ہے اپنے بچیاں نو گھر دے اندر آپ دم کرو۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میرے آقا نو جدو بخار ہوندا آپ خود بھی دم کر لیندے تے کئی دفعہ میں کی کردی اے ہوئی قرآن دی آخری سورتاں پڑھ کے نبی علیہ السلام دے ہتھاں دے اوتے پھوک کے نا آپ تے برکت والے ہاتھی آپ دے جسم دے اوتے پھیر دیندی، اللہ شفا عطا فرما چھڈے۔ تو اس واسطے بھائیو اس طرف آؤ، قرآن کریم پڑھیا کرو، سورت فاتحہ
یہ اندر بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. نظر بادی بھی شفا ہے، جادو ٹونے دی شفا بھی ہے. 7 دفعہ سورت فاتحہ بھی نال پڑھ کے صبح شام دم کر لیا جائے، انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال ہر قسم دے شر تو انسان محفوظ ہو جائے گا. اگر زہریلا جانور بھی کٹ جائے تے تاں بھی سورت فاتحہ 5 یا 7 دفعہ پڑھ کے اس جگہ دے اتنے لب لگا دیتا جائے، اللہ اس زہر نو فی الفور ختم کر دیں گے. صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زیادہ تو زیادہ قرآن کریم پڑھن دی، سنن دی، او دے تے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.